بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی بیوٹیفل فیملی۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے جی عید میلاد النبی بہت زیادہ مبارک ہو تمام مسلمانوں کو۔ اور آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، اور اس کو بیان کرنا جو ہے اس کے لیے بھی میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، اور میں امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ بھی رہے گی اور آپ بھی بہت توجہ سے اس کو سنیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ہمیشہ ہر ربیع الاول جب بھی آتا ہے ہمارے دماغ میں یا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ضرور تحریر گزرتی ہے، اس طرح کی ویڈیوز گزرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں۔ اور یہ کہ ایک اہم کوسچن جو ہے وہ ایک تحریر میری آنکھوں کے سامنے گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے اس کو فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ جس طرح باقی عبادات فرض کی گئیں، تو اگر یہ اتنا امپورٹنٹ تھا تو اس کو فرض کیا جاتا۔ تو اس بارے میں ایک تحریر میری آنکھوں کے سامنے گزری، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی کسی جو ہے دماغ میں آپ کے کچھ کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ کہ ایک بندے نے جو ہے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی باتوں کو طرح میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقا دو جہاں کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ تو جن بزرگ سے سوال کیا گیا وہ انہوں نے سوال سنا اور مسکرائے اور جواب دیا کہ پتر، محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے۔ کیا زبردست بات کی ہے کہ محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے، محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے، خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے نا، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی۔ مگر خدا بھی تو پھر خدا ہے نا، ادھر بھی اس نے ایک راز رکھا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو۔ سبحان اللہ۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا، لیکن مدینے جانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم، اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے، عاشق کا تعلق مدینہ سے ہے، عبادت کا تعلق مکہ سے ہے، عشق کا تعلق مدینہ سے ہے۔ اب اگر مدینہ کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو باامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو کرنا ہے نا۔ میں ان کی یہ بات سن کے، ان کی یہ جو تحریر جو ہے یہ پڑھ کے میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ تو نیکسٹ جو ہے انہوں نے فرمایا بزرگ نے کہ بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ، آپ کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول عبادت کا درجہ دیا، وہ واحد عمل جو خدا بھی کرتا ہے مگر اس کو فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اسی لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے، جو بھی منائے جھوم کر منائے۔ اب سوچیں، اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پہ بل چڑھا کر جیب سے پیسہ لگاتے۔ خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے،
لیکن اس کے محبوب کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے پہ سلوٹیں کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس کی ولادت پہ خوش نہ ہو؟ خدا نے ولادت کے سال ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی تو عطا نہیں فرما دی نا۔ شام تک کے محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے۔ مگر خوشی ایک ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ فرض نہیں، یہ محبت ہے۔ محبت کا اصول سمجھ لیں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک شاعر نے بہت خوبصورت لائنز لکھی ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیدا وی ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چن تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، نہ عرشاں فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ سبحان اللہ جی، بہت زبردست بات کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ کائنات نہ ہوتی اگر رب نے محمد نہ بنایا ہوتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اور ہمارا ان کا امتی ہونا اس سے بھی بڑی نعمت جو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس نعمت پہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور صرف جو ہے اپنے گھروں کو سجانا اور بازاروں گلیوں کو سجانا جو ہے، میلاد منانا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پہ بھی اسی طرح عمل کریں۔ اور اس سلسلے میں بھی ایک جو ہے کہا، ایک لائنز جو ہے میں نے کچھ پڑھی کہ گلی محلوں کو سجا کر مسجدوں کو ویران نہ چھوڑ دینا، گلی محلوں کو سجا کر مسجدوں کو ویران نہ چھوڑ دینا، کیونکہ جن کا میلاد منا رہے ہو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو ہمیں جی ان کی پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بھی عمل کرنا ہمارے جو ہے اس خوشی میں شامل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی سنتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور میری بہت زیادہ دعا ہے کہ ہمیں ان کا میلاد منانے کی، ان کی محفل سجا کے ان پہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو بھی ان کے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جو بھی محفلیں سجائیں، جو درود و سلام پڑھا بچیوں نے ہمارے گھر میں، جو کچھ بھی خیرات کا اہتمام کیا، وہ بھی قبول فرمائے، اور ہمارا پڑھا ہوا بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بہت زیادہ امید کر رہی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان پہ ہم بات کر سکیں، اور اپنی بچیوں کے چھوٹے چھوٹے ولاگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پاؤں۔